اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ہم سب کو بتا دیا کہ کامیابی کیا ہے۔ عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، ڈگری حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اللہ نے کامیابی نہیں فرمایا۔ دنیاوی اعتبار سے نقشے، چیزیں، ساز و سامان، راحت کے لیے آدمی بہت ساری چیزیں اکٹھا کر لے، اس کو اللہ نے کامیابی نہیں فرمایا۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے کھینچ لیا گیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، بس یہ کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز کامیابی کی نہیں ہے۔ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا کامیابی کا، بس اسی وقت فیصلہ ہوگا جو جہنم سے کھینچ لیا گیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اب جنت، اس کو اللہ نے ڈھانک دیا، مشقت، مجاہدہ، قربانی، نفس کے خلاف کرنا، اور جہنم کو اللہ نے اس کو ڈھانک دیا، منمانی، خواہشات، جی چاہی، جو طبیعت میں بات آئے اس کو پورا کر لینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفسانی خواہشات سے جو نکل جائے، منمانی جی چاہی سے جو نکل جائے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزارے، یہ کامیاب ہے۔ اور کوئی جی چاہی پر زندگی گزار رہا ہے، منمانی کر رہا ہے، نفسانیت، شہوانیت، جو طبیعت میں بات آ رہی ہے اس کو پورا کر رہا ہے، گویا کہ اس نے جنت کا راستہ اختیار نہیں کیا، اسے تو کوئی اور راستہ اختیار کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اب خواہشات والی زندگی چھوڑنی ہے، جی چاہی والی زندگی چھوڑنی ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ نفس ہمارے ساتھ، شیطان ہمارے ساتھ۔ کسی نے کہا سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں، یہ کم ہے، جوانوں کے اندر جو جذبات اٹھتے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ ان کو کیسے قابو کیا جائے؟ قابو کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آدمی بے قابو ہو جائے، نفسانیت، شہوانیت، یہ تو جانور بن گیا، جو جی میں آ رہا ہے وہ پورا کر رہا ہے۔ اس کو قابو کرنے کے لیے ہمیں راستہ بتایا ہے۔ نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں، اور ظاہر ہے نفس اور شیطان کے خلاف کرنا ہے، ان کی منمانی نہیں کرنی، اپنے نفس کو قابو کرنا ہے، شیطان کی نہیں ماننی، اپنے آپ کو گناہوں سے، نافرمانی سے بچا کے رکھنا ہے۔ کیا صورت ہوگی؟ اس کے لیے ایک بہت اہم صورت ہے، وہ ہے ماحول۔ اگر ماحول اچھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جیسے دوست ہوں گے، اٹھنا بیٹھنا جس کے ساتھ ہوگا تو آدمی ویسے ہی بن جاتا ہے۔ مثال دی، کیا مثال دی؟ اگر کوئی عطار کے پاس، عطر بیچنے والے کے پاس جا کے بیٹھ جائے، عطر نہ خریدے، خوشبو تو آئے گی۔ کوئی لوہار کے پاس جا کے بیٹھ جائے، کچھ نہ کرے، اگر چنگاری اڑ کر کپڑوں کو نہ لگے، دھواں تو آئے گا، وہ تو کہیں نہیں گیا، بدبو آئے گی۔ ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول بنایا، مدینہ منورہ میں مسجد کا ماحول بنایا۔ مسجد نبوی کا ماحول کیسا تھا؟ ایک قبیلے کا، علاقے کا بڑا سردار، اس کا نام سمامہ،
وہ یمامہ کا تھا بڑا، وہ قیدی بن کر لایا گیا، اور قیدی بنا کر جب لایا گیا تو مسجد نبوی کے ستون سے اس کو باندھ دیا۔ ضروریات کے لیے اس کو باہر بھیجتے، فارغ ہوتا، ان کے ساتھ آدمی ہوتے، پھر وہ اس کو لے کر آتے، ستون سے باندھ دیتے، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ رات کا وقت ہو گیا، اب پہلی رات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھو مسجد نبی کا ماحول اس کے سامنے ہے، دیکھ رہا ہے، حصہ نہیں ہے، صرف دیکھ رہا ہے۔ حضور رات کو تشریف لائے، اس سے پوچھا سمامہ سے کہ تم اپنے علاقے کے بڑے سردار قیدی بن کر میرے سامنے کھڑے ہو، تم کو باندھا ہوا ہے، کیا حال ہے؟ تو سمامہ نے کہا میں آپ کا قیدی ہوں، آپ میرا سر قلم کریں، آپ کو اختیار، مجھے اگر معاف کر کے چھوڑ دیں تو آپ میرے اندر ایک احسان مند شخص دیکھیں گے، میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، خاموش ہو گئے۔ رات گزر گئی، دن آیا، پھر رات آئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سمامہ کیا حال ہے؟ میں آپ کا قیدی ہوں، سر قلم کریں، آپ کا حق ہے، معاف کر کے چھوڑ دیں تو آپ میرے اندر احسان مند شخص دیکھیں گے، میں کتنا احسان مند ہوں گا آپ کا، دیکھیں گے آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ رات گزر گئی، پھر دن، پھر رات، پھر یہی۔ تیسری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس کو آزاد کرو، چھوڑ دو، جانے دو۔ اب اس کو چھوڑ دیا، جس کو باندھا ہوا تھا کھول دیا، آزاد کیا۔ رات کا اندھیرا ہے، سمامہ گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اندھیرے کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اندھیرے میں کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا ہو گیا؟ یہ تبدیلی کیسے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے 3 دن 3 راتیں یہ ماحول دیکھا، یہاں پر آپ نے مجھے آزاد کیا، میں باہر گیا، سوچ میں پڑ گیا یہ ماحول بھی مجھے ملے گا کہاں؟ میں تو چلے جاؤں گا، اپنی جگہ جاؤں گا، لیکن یہ ماحول کہاں ملے گا؟ میں اتنا مجبور ہو گیا، میں ایک باغ میں گیا، میں نے وہاں ایک کنواں دیکھا، وہاں ڈول سے میں نے پانی نکالا، اپنے اوپر ڈالا، اپنے آپ کو پاک صاف کیا، اور پھر میں آپ کی خدمت میں آ گیا تاکہ میں اس ماحول کا حصہ بن جاؤں۔ ماحول کا حصہ بن گیا۔ ماحول میں رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ کیا ہے؟ باہر کا ماحول زہریلا ہے، زہریلا، ہاں اتنا زہریلا ہے، فضا خراب ہو گئی۔ ایک بزرگ گزرے یہاں پر، مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی جوانی کا قصہ سنا رہے تھے۔ میں جوان تھا، فضا اتنی پاکیزہ تھی، اتنی صاف ستھری تھی، مجھے رات کو غسل کی حاجت بھی نہیں ہوتی تھی، خیال بھی نہیں۔ پھر فرمانے لگے اب فضا اتنی آلودہ ہو گئی ہے، اتنی گندی ہو گئی ہے، اتنی ناپاک ہو گئی ہے، 70 سال کی عمر ہو گئی، بیوی کا انتقال ہو گیا، اب مجھے ضرورت ہے کہ میں دوسرا نکاح کروں۔ پھر دوسرا نکاح کیا انہوں نے، اللہ نے اس کو بیٹا بھی دے دیا۔ بتانے کے لیے دیکھو اپنے آپ کو بچانا ہوگا، فضا بہت خراب ہو گئی، اور بچانا اس لیے ضروری ہے، بہرحال دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، جانا ہے، اللہ کے یہاں حاضری ہے، حساب دینا ہے، جواب دینا ہے، جس اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کو حساب دینا ہوگا، کیسے زندگی گزاری۔ بلکہ 5 سوال تو حشر کے میدان میں ہر فرد بشر سے ہوں گے، ہر فرد بشر سے، کوئی ہو، نبی ہو، ولی ہو، عامی ہو، کوئی ہو،
5 سوال. پہلا سوال، جوانی کیسے لگائی؟ یہ جوانی کا الگ سوال ہوگا اور ہر فرد بشر سے ہوگا. بتاؤ، حساب دو جوانی کا. پھر ساری زندگی کا کیسے کھپائی؟ مال کہاں سے کمایا؟ کہاں خرچ کیا؟ علم دیا اللہ نے، اس پر کیا عمل کیا؟ یہ 5 سوال ہوں گے. اب ماحول میں رہنا بہت ضروری ہے. اب جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں نا، یونیورسٹیز، کالجز، یونیورسٹی کے ماحول میں، ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ان اداروں میں ڈگری دی جاتی ہے، سند دی جاتی ہے، سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے ان اداروں میں. کیا؟ فنون کے الفاظ یا اس کے ماہر بن گئے، انسان بن گئے، انسانیت کے کمال کو پہنچ گئے. فرمایا یہ ادارے وہ نہیں ہیں. یہ یونیورسٹیز، کالجز، یہاں پر فنون کی ڈگریاں دی جاتی ہیں، انسانیت کی ڈگری نہیں دی جاتی. انسانیت کی ڈگری کیا ہے؟ وہ دین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا ہے. انسان کو انسان بنا دیتی ہے، انسانیت کے کمال کو پہنچا دیتی ہے. انسانیت کا کمال کیا ہے؟ وہ اللہ کے حقوق بھی پہچانے، اس کو پورا کرے، اور اللہ کے جو مخلوق ہے اس کے حقوق بھی پہچانے، اس کو بھی پورا کرے. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پورا کریے، ان کو پہچان کر. ورنہ اللہ فرماتے کلام پاک میں، اگر ایسا نہیں ہوگا نا، نظر آئے گا انسان ہے، ڈھانچہ انسان کا ہے، سر بھی، دھڑ بھی، آنکھ بھی، کان بھی، ناک بھی، منہ بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، سارا انسانی ڈھانچہ سانچہ. لیکن کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جانور، بلکہ جانور سے بھی بدتر. ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے. اب یونیورسٹیز، کالجز کے اندر وہ ماحول نہیں، لیکن اللہ نے ہمارے پر احسان کیا ہے، چھوڑ نہیں دیا ہمیں ایسے ہی اپنے حال پر جاؤ، نہیں، اللہ نے اس کا انتظام کیا. یہ تبلیغ کا ماحول ایسا ہے، آدمی تبلیغ کے ماحول میں رہے، جماعتوں میں جائے، مسجد کے ماحول کے اندر ہے، صرف دین کی بات، اللہ کی بڑائی، اللہ سے ہونے کو بولے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے میں کامیابی، اس کے ہی تذکرے ہیں. آخرت کے، موت کے بعد کی زندگی آ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کریں. مسجد میں رہیں، اعمال ہیں، تعلیم ہے، ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نمازیں ہیں، دعوت اللہ ہے. اس ماحول میں رہنا ہے تو آدمی بنتا رہے گا. اور اگر اس ماحول سے کٹ گیا پھر کیا ہے؟ دریا ہے نا، دریا بہتا ہے، اس کا بہاؤ ہوتا ہے. بہترین تیراک ہے تیرنے والا، جانتا ہے تیرنا، بلکہ سکھا سکتا ہے کیسے تیریں. دریا کا اس کنارہ اور اس کنارہ، اس کو تیرنا ہے. سیدھا نہیں جائے گا، بالکل نہیں، دریا کے بہاؤ میں اس کو تیرنا ہوگا. کیوں؟ کہ دریا کا بہاؤ اپنے اثرات ڈالے گا اس تیراک پر، سوئمر پر اپنے اثرات ڈالے گا، کیونکہ وہ اس کا بہاؤ ایسا ہے. ماحول اور فضا کتنا ہی دیندار ہو، نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، ماحول کے اثرات پڑتے ہیں، اس سے بچاؤ. اکیلا آدمی انفرادی طور سے بگڑے ہوئے ماحول کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اپنا ماحول ہوگا تو بگڑے ہوئے ماحول سے مقابلہ ہوگا. اکیلا آدمی کیا کرے گا؟ اپنے ماحول میں رہنا. اس لیے اب آپ حضرات کی چھٹیاں آ رہی ہیں، دسمبر میں چھٹیاں ہیں نا، اس چھٹیوں میں ہمارے پورے اوقات جماعتوں میں لگ جائیں، اس فضا میں لگے. کتنے دن کی چھٹیاں آ رہی ہیں آپ حضرات کی؟ 10 دن کی. تو یہ سارے 10 دن لگا لیں، جماعتوں میں لگائیں، ماحول میں رہیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، ایک دوسرے کو دعوت دیں. یہ راستہ ایسا عجیب راستہ ہے. جب پہلی جماعت نظام الدین سے بستی نو گئی 3 دن کے لیے میواتیوں کی واپس آئی تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا. وہ اسباب وجود پا گئے جس پر رکھ کر اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں. یہ جو نکلنا ہے نا جماعتوں میں قربانی کے ساتھ، دل نہیں چاہ رہا ہے. ہم مزے کر سکتے ہیں،
منمانی کر سکتے ہیں، خوب عیش کر سکتے ہیں 10 دن کی چھٹیوں میں؟ ہم نے کہا نہیں، نفس کی مخالفت کرنا یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ نفس کا تقاضا آ رہا ہے، ہم گھومنے جائیں گے، ہم سیر و تفریح کریں گے، ہم یوں کریں گے، یوں نہیں۔ نفس کی مخالفت، ہم اللہ کے راستے جماعت میں جائیں گے، ساتھیوں کو تیار کریں گے، پورے ساتھیوں کو تیار کر کے ان کے ساتھ جائیں گے، تاکہ میں بھی وہ بھی اس ماحول میں رہیں اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہم لگے رہیں۔ پھر خالی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے، یہ کام ہے دعوت اللہ، اس امت کے ذمے لگایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، دعوت اللہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، چہرے انور کو دیکھ کر میں نے سمجھا کوئی بہت ہی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پھر چلے گئے مسجد میں۔ میں دیوار سے لگ کر سننے لگی کہ کیا فرما رہے ہیں۔ ممبر پر چڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادہ وہ وقت آ جائے تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم مدد چاہو تمہاری مدد نہ ہو، تم سوال کرو تمہارا سوال پورا نہ کیا جائے۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے بچانا، ایک دوسرے کو بچانا، یہ اتنا ضروری ہے۔ فرمایا ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کرتے ہیں جو تمہارے بڑوں کی عزت نہ کریں اور تمہارے چھوٹوں پر رحم نہ کریں۔ یہ کام ہے، ہمیں کرنا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے بھی نکلنا ہے اللہ کے راستے میں۔ تو آپ حضرات اب یہ فرمائیں، یہ پوری چھٹیاں خود بھی لگانا ہے، دوسروں کو بھی تیار کرنا ہے۔ کون کون یہ سارے 10 دن لگائیں گے اللہ کے راستے میں؟ ماشاءاللہ۔ دیکھیں یہ راستہ، یہ تو کر لیا نا، ہم نے عزم کر لیا، یہ راستہ قابلیت نہیں قبولیت کا ہے۔ اس راستے میں قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اب ظاہر مشکل آئے گی، والدین ہیں، بڑے ہیں، استاد ہیں، دوسرے ہیں، اب ان سب کو راضی کر کے نکلنا، جتنا ہم کر سکتے کر لیں، ہم اپنی تیاری مکمل کر لیں۔ یوسف علیہ السلام، بند کمرے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں دروازوں پر، اور زلیخا ایک عورت ہے ایک مرد ہے۔ اب یوسف علیہ السلام، اب وہ تو غلام ہیں، کیا کریں، دروازے بھی بند، ان پر قفل بھی لگا ہوا، ایک نہیں دروازہ، کئی دروازے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، ان دروازوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ دروازے پر پہنچتے اور قفل ٹوٹتا، دروازہ کھلتا، پھر اس کے بعد بھاگتے دوسرے دروازے پر، قفل ٹوٹتا، دروازہ کھلتا، ایسے کرتے کرتے سارے دروازے کھل گئے۔ کیا کیا انہوں نے؟ جتنا کر سکتے اتنا کریں۔ اور اس راستے کے اندر اگر ایک چھٹانک اسباب اختیار کرنے کی ہے، ایک من مثال کے طور پر اللہ سے مانگنے کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، ہم اللہ سے مانگے بھی۔ یہ دعا بہت بڑا ہتھیار دیا اللہ نے ہمیں، مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے۔ مانگے اللہ سے، اے اللہ مجھے اس راستے میں قبول فرما لے، وہ میرے لیے آسانیاں کر دے، اپنا فضل فرما دے، میرے لیے دین پہ چلنا آسان کر دے۔ ہاں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی، دیکھو تم جوان ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیسے بچاؤ گے؟ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی۔ مانگو اللہ سے، اے اللہ اپنی رحمت کی چادر مجھ پر ڈھانپ دے، میں ہمیشہ کے لیے گناہ کرنا چھوڑ دوں۔ یہ مانگنا ہوگا اللہ سے، اور جو مانگتا ہے، اللہ نے حکم دیا مانگو، اللہ پھر وعدہ فرما رہے ہیں جو مانگو گے میں دوں گا، میں پورا کروں گا۔ بس ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ دینے کے لیے تو تیار ہیں، کوئی مانگنے والا تو ہو، ہم مانگیں تو صحیح اللہ سے۔ جو سچے دل سے مانگتا ہے اللہ اس کی مانگ کو پورا کرتا ہے۔ ہاں، غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، دل تو کہیں اور ہے، دل تو ہے صنم آشنا،
تجھے ملے گا کیا نماز میں؟ دل تو اللہ کے غیر کی سے ہم نے بھر دیا، دنیا، محبت، نقشے، چیزیں، اللہ کا غیر، اور پھر ہم اللہ سے مانگے ہیں نہیں۔ اس کے لیے اپنے دل کو بھی پاک صاف رکھنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، مانگنا بھی ہوگا، اوروں کو بھی تیار کرنا ہوگا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ بھرپور جماعتیں بنائیں اپنے اداروں سے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔